اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وسلم۔ السلام علیکم۔ جی جناب، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہمارا یہ خوشبو قرآن کا سفر سلسلہ وار سینہ بسینہ نظر بنظر اور گفتگو با گفتگو چلتا رہے اور ہم اپنے اپنے مقام پر اپنی اپنی ڈیوٹی انجام دیتے رہیں۔ اس راستے کا پہلا قدم خلوص اور وفا ہے، دوسرا قدم ادب اور حیا ہے، اور تیسرا قدم استقامت ہے، اور چوتھا قدم ہر دم شکر کی کیفیت میں رہنا ہے۔ اس راستے کا مسافر چینی کی طرح ہو جاتا ہے کہ کسی بھی چیز میں ڈال دو، پانی ہو یا دودھ، تو اپنا آپ اس میں گم کر دیتی ہے، اور دودھ کو لوگ میٹھا کہنے لگ جاتے ہیں یا پانی کو میٹھا کہتے ہیں۔ گویا چینی دودھ کی شناخت بن جاتی ہے اور خود ہوتے ہوئے بھی نہیں ہوتی۔ اب اس میٹھے دودھ سے جو لذت ملتی ہے، پینے والے سے اس مٹھاس کی کیفیت پوچھو تو وہ مٹھاس کی ترجمانی لفظوں میں نہیں کر سکتا۔ جب اس کیفیت کے لیے الفاظ نہیں ملتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور مودت میں گم بندہ اپنی کیفیت کیسے بتا سکتا ہے؟ ہمارا سلسلہ کلام ولایت و امامت پر چل رہا ہے، تو آج ہم قرآن پاک سے سمجھتے ہیں کہ اللہ کریم نے امام کا میرٹ قرآن میں کیا بیان فرمایا ہے کہ جعلی امامت کا دعویٰ کرنے والوں اور ان کے ماننے والوں کو اللہ کریم اس میرٹ پر پورا نہ ہونے کی وجہ سے روز قیامت رد فرما دے گا۔ سورہ مبارک بقرہ میں اللہ کریم نے امام بنا کر اپنا میرٹ بتا دیا کہ اے انسانوں دیکھ لو، میرے بندوں سن لو، میں نے امام بنا کر واضح کر دیا ہے، تمہیں ایک انسان اکمل کو امامت کا ٹائٹل دے دیا ہے، اب تم لوگ 12 امام مانو، 4 امام مانو یا ہر مسجد کے امام کو امام مانو۔ اللہ کریم فرماتا ہے جتنے بھی مانو گے میرے بنائے ہوئے نمونے کے ساتھ ملا کر دیکھ لینا، اگر اس کے ساتھ ملتا ہوا تو سمجھ لینا کہ میرے میرٹ کا امام ہے، میرے بنائے ہوئے امام کے ساتھ میچ کر کے دیکھ لینا۔ اسی لیے ہر بندہ مرنے سے پہلے اپنے اپنے امام کو ملا کر دیکھ لے کہ جو اللہ کریم نے سامنے کیا ہے کیا وہ اس سے ملتا جلتا ہے یا نہیں۔ جیسے کسی کو حج عمرہ پر پہلی بار جانا ہو تو اسے کرنسی والے ریال دکھاتے ہیں کہ دیکھ لو ریال اس طرح کا ہوتا ہے، آگے پیچھے سے دکھایا اور سمجھایا جاتا ہے، کہیں نقلی ریال نہ لے لینا، کہیں کوئی تم سے فراڈ نہ کر لے۔ بالکل اسی طرح اللہ کریم نے انسانوں کو نمونہ امامت دکھا دیا ہے۔ اللہ کریم اس امام کو قبول ہی نہیں کرے گا جو اس کے بتائے ہوئے امام کے ساتھ نہ ملتا ہو۔ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 1,24,000 انبیاء میں سے وہ واحد نبی ہیں جن کو ہر امیر غریب پڑھا لکھا ان پڑھ جو ہے وہ جانتا ہے۔ اللہ اکبر کہ ان کی وجہ سے چھوٹا گوشت بکرے کا گوشت سال میں ایک بار مفت مل جاتا ہے۔ نماز قرآن کوئی نہ بھی پڑھے مگر عید الاضحیٰ پر چھوٹا گوشت اس کو مفت میں مل جاتا ہے۔ ہر کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو ضرور جانتا ہے، ان کی نسبت سے ہر امیر غریب یہ شرف پا لیتا ہے۔ اللہ کریم نے اتنے مشہور نبی کو امام بنایا تاکہ امامت کا معیار ہر بندے تک پہنچ جائے، پڑھے لکھے ان پڑھ امیر غریب جاہل ہر بندے تک پہنچ جائے۔ اللہ کریم فرماتا ہے میں نے ابراہیم کو آزما کر امام بنایا ہے، اور جب آزمائش میں پورا اترا تو اللہ کریم نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں اللہ کریم خود لوگوں کو امام بنا کر دے رہا ہوں۔ پتہ چلا کہ عقیدہ قرآن وہ ہے کہ جس میں لوگوں کا امام اللہ نے بنایا ہوا ہو، اللہ کے لیے لوگوں نے خود ہی امام نہ بنایا ہوا ہو، یعنی خود ہی کسی کو حنفی اور کسی کو شافعی اور کسی کو مالکی اور کسی کو کوئی امام کہہ کر جو ہے وہ نہ بنایا ہوا ہو، بلکہ اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے انسانوں کی فطرت کے مطابق ان کا امام بنایا ہو، انسانوں کی ضرورت کے مطابق اللہ کریم نے ان کا امام بنایا، اور امام بنانے سے پہلے اللہ کریم نے علیہ السلام کی درجہ بندی میں سے چنا۔ جیسے کالج داخلے کے لیے میٹرک کی سند لازمی ہے، اسی طرح امامت کے معیار پر امتحان دینے کے لیے علیہ السلام کی درجہ بندی میں سے ہونا ضروری ہے، اور قرآن پاک کا میرٹ علیہ السلام ہے۔ اب علیہ السلام کی درجہ بندی ہوگی تو امامت ملے گی۔ اب رہ ہی 12 جاتے ہیں کہ علی علیہ السلام سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک سارے کے سارے علیہ السلام ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ علیہ السلام بھی ہو، خلیل بھی ہو، نبی بھی ہو، رسول بھی ہو، مگر ان چاروں عہدوں کے باوجود امامت ابھی نہیں ملے گی۔ امامت کے لیے خود بھی تیار ہو، بیٹا بھی تیار کرو اور بیوی کو بھی تیار کر لو کہ جب شیطان ان کے پاس آئے تو وہ ان پر لعنت کر دیں۔
امتحان ابراہیم علیہ السلام کا ہے اور حکم تیاری بیوی اور بیٹے کو بھی دیا جا رہا ہے کہ نبی، خلیل، رسول علیہ السلام بغیر امتحان کے بنا دیا ہے، مگر امامت کے حصول کے لیے تیاری بی بی ہاجرہ علیہ السلام اللہ علیہ کو بھی کرواؤ اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو بھی کرواؤ، اس لیے کہ میرے پہلے انبیاء کے گھروں میں یہ دیکھ چکا ہوں کہ کسی کا بیٹا نافرمان ہو گیا اور کسی کی بیوی نافرمان ہو گئی، اور امامت ایسا عہدہ ہے کہ اس میں نہ تو بیوی اور نہ ہی بیٹا کوئی بھی نافرمان نہیں ہو سکتا۔ امامت میرا خاص عہدہ ہے، اس کی تیاری کرو، بیوی اور بیٹے کے ساتھ مال کی آزمائش کے لیے بھی تیار رہو، اولاد اور جان کی آزمائش کے لیے بھی تیاری کرو۔ میں امامت اس کو دیتا ہوں جو میری رضا کے لیے اپنی جان، مال اور اولاد بھی قربان کر دے، چاہے بیٹا 6 ماہ کا ہو یا بیٹا 18 سال کا ہو۔ جو اپنی ہر چیز میری رضا پر وار دے میں اسے امام بناؤں گا، جو اپنی کسی بھی چیز کو میری رضا پر عزیز رکھے گا میں اسے امام نہیں بناتا۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کریم نے پہلی آزمائش میں پوچھا، یہ جو بت ہیں ان کے بنانے بیچنے والے کو جانتے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ ہاں اللہ میں جانتا ہوں۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا، یہ ان کو بنا کر سامنے رکھ کر ان کو اپنا معبود مانتے ہیں، حالانکہ یہ بت کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور یہ میرے سامنے میرے مقابلے پر رکھ کر ان کو اپنا معبود مانتے ہیں، یہ ایک نہیں بناتے کئی 100 کی تعداد میں بناتے ہیں۔ اور پھر اللہ کریم نے پوچھا، اے میرے ابراہیم تجھ کو ان بتوں پر غصہ آتا ہے کیا؟ تو عرض کی کہ آتا ہے۔ فرمایا سورہ توبہ میں، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ إِنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ، پس جب ان کو پتہ لگ گیا، ان پر ظاہر ہو گیا کہ یہ اللہ کے دشمن ہیں یا اللہ کے مد مقابل بنائے گئے بت ہیں، تو انہوں نے اس حقیقت کے کھلنے پر ان پر تبرہ کیا۔ یاد رکھیں اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کی مثل کوئی نہیں ہے، اس کی مثال کوئی نہیں ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا، یہ جو میرے مقابلے میں کھڑے ہیں تجھے ان پر غصہ آتا ہے؟ تو پہلا میرٹ امامت کا بیان کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا کہ میں ان پر تبرہ کرتا ہوں۔ پہلا امتحان برے کو برا کہنا، اللہ کے دشمن پر لعنت کرنا، سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے کیا، یہ سنت ابراہیمی ہے۔ یاد رکھیں مسلمان 30,000، 35,000، 40,000، 50,000 لگا کر سنت ابراہیمی ادا کر لیتا ہے کہ وہ اس کو حدیث مبارکہ سے معلوم ہوئی ہے، اور قرآن پاک مفت میں سنت ابراہیمی کا بیان فرما رہا ہے، اس قرآنی سنت کو مفت میں بھی ادا نہیں کرتا۔ معلوم ہوا اللہ کے دشمن پر لعنت کرنا مفت کی سنت ہے اور سنت ابراہیمی ہے، یہ ادا کرنی مسلمان کے لیے مشکل ہے، اور پیسے لگا کر قربانی والی سنت اگرچہ اسے قرض اٹھا کر بھی پورا کرنی پڑے تو وہ کر لیتا ہے۔ معلوم ہوا اللہ کے دشمن پر لعنت کرنا قربانی کرنے سے مشکل کام ہے کہ لعنت کرنے سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امامت کے پہلے پیپر میں بت بنانے والوں، بت پوجنے والوں پر لعنت کی، ان سے بیزاری اختیار کی اور نفرت کا اظہار کیا۔ اللہ اکبر۔ تبرہ کا معنی ہی دلی کیفیت بیزاری والی ہو جائے، نفرت محسوس ہو تو یہ تبرہ ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت کے خلاف یا ان کی شان میں کمی اور کجی کا تصور بھی نہ کر سکنے والے کے دل کی کیفیت تبرہ والی ہو جاتی ہے۔ امامت کا عہدہ لینے کے لیے نہ صرف ان بتوں سے تبرہ کرنا ہے بلکہ ان کو توڑنا بھی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، یا رب کریم تھوڑی سی رعایت عطا کر دیں کہ لوگ بہت زیادہ ہیں اور بت بھی کئی سو ہیں، جب یہ لوگ کبھی ادھر ادھر ہوں گے نا تو میں توڑ دوں گا۔ معلوم ہوا ابراہیم علیہ السلام نے اکثریت کے مقابلے پر تھوڑی سی جائز رعایت مانگی، جس طرح دھوپ میں امتحان دینے والا استاد سے چھاؤں میں بیٹھنے کی اجازت مانگے تو مل ہی جایا کرتی ہے۔ سارا گاؤں میلہ دیکھنے گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب بت توڑ دیے اور بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھ دیا، الا کبیرہم کہہ کر واضح فرما دیا کہ سب سے بڑے کو چھوڑ کر سب توڑ دیے۔ واپسی پر سب لوگ سیدھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ قالوا اانت فعلت ھذا بآلہتنا، کیا تو نے ہمارے الہوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے بت کی طرف اشارہ کر کے کہا، قال بل فعلہ کبیرہم، بلکہ لگتا ہے کہ یہ ان کے سب سے بڑے نے یہ سب کیا ہے، اس کے کندھے پر کلہاڑا پڑا ہے، اس سے پوچھو۔ تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ بتاؤ ابراہیم کیا یہ اس طرح کر سکتا ہے؟ یہ تو اتنی ہمت ہی نہیں رکھتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اگر یہ اتنی طاقت بھی نہیں رکھتا تو اس کو معبود کیوں مان رہے ہو؟ اللہ کریم نے فرمایا قرآن میں، ثم نکسوا علی رؤوسہم، میرے ابراہیم علیہ السلام نے ایسے دلائل دیے کہ وہ دلیل سن کر گاؤں والے الٹے پاؤں جو ہے وہ
چل دیے اور چپ ہو گئے، اور ابراہیم علیہ السلام بڑھ بڑھ کر حق بیان کر رہے تھے۔ کبیرہم ھذا فاسألوا ان کانوا ینطقون، انہیں کہہ رہے تھے کہ یہ تمہارا سب سے بڑا ہے، اس سے سوال کرو، اس سے پوچھو اگر یہ بولتا ہے تو۔ اللہ اکبر۔ تو پھر انہوں نے کہا لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، حق بات تو یہ ہے کہ تو جانتا ہے کہ یہ نہیں بول سکتے۔ فرمایا اس بڑے سے کہو کہ بتائے ان چھوٹوں کو مار کر کلہاڑا اس کے کندھے پر کون رکھ کر گیا ہے، اس بڑے کو ہی بلوا لو، اس بڑے سے ہی سوال کر لو، یہی کوئی جواب دے دے۔ انہوں نے کہا ہم بھی اقرار کرتے ہیں کہ یہ بول نہیں سکتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جو سوال کا جواب نہ دے سکے وہ کبھی ہادی نہیں ہو سکتا، جو کسی سوال کے جواب میں معزول نظر آئے وہ ہادی نہیں ہو سکتا۔ تو پھر انہوں نے اعلان کیا قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، کہ اے ساری قوم اکٹھے ہو جاؤ، یہ ہمارے معبود کی بے عزتی کر رہا ہے، ان معبودوں کی مدد کرو، اور ان کی بے عزتی ہو رہی ہے تو ان کی مدد کرو، یاد رکھو اس ابراہیم کو آگ میں جلا دو۔ ان آیات سے ہمیں معلوم ہوا مدد لینے والا معبود نہیں ہوتا، مدد کرنے والا، مدد دینے والا معبود ہوتا ہے، اور آگ وہ لگاتا ہے جس کے پاس دلیل ختم ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں عورت کی تعلیم کے خلاف بولنے والا دینی طبقہ دلیل نہ دے سکا اور عورتوں کے سکول جلا دیتا ہے، دلیل دینے کے قابل نہیں ہے اور عمارتیں جلا دیتے ہیں، کرسیاں میز جلا دیتے ہیں، دلیل دینے والے کو آگ لگا دیتے ہیں کہ دلیل علم والوں سے ملتی ہے، اور علم جہاں سے ملے وہاں آگ نہیں لگائی جاتی۔ ایسا کرنا صریحاً ظلم ہے، اور یہ لعنت کے اترنے کا مقام ہے کہ علم کے دروازے پر آگ لگا دی جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی جلانے تک لانے کی دشمنی اس وقت ہوئی جب انہوں نے بتوں سے تبرہ کا اظہار کیا، بیزاری کا اظہار کیا، اور دلی کیفیت جو ہے ان کی وہ نفرت کرنے والی ہو گئی بتوں سے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ انہوں نے بت توڑے، اور بت توڑ کر ان سے دلیل مانگی کہ ان بتوں کے خدا ہونے پر تمہارے پاس اگر کوئی دلیل ہے تو لاؤ، ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ یہ بہادری کا عمل ہے، یہ ایسا بہادری کا عمل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو وہ لوگ جلانے پر آ گئے۔ معلوم ہوا امامت کا میرٹ مکمل ہو رہا ہے۔ قرآن پاک کے میرٹ کے مطابق جو امام بنے وہ اپنی زندگی میں اللہ کے مخالف پر تبرہ کرنے والا ہو، لعنت بھیجنے والا ہو، بت شکن ہونے والا اعزاز پہلے حاصل کرے تو پھر امت کا ہادی اور امام بن سکتا ہے۔ قوم کے ہادی اور امام کی زندگی میں بت شکنی ہونی چاہیے اور اللہ کے دشمن پر تبرہ ہونا چاہیے، بت پرستی کبھی نہیں ہونی چاہیے۔ آج کے میسر وقت میں اتنی ہی بات کرتے ہیں، زندگی رہی تو امامت کے اس میرٹ پر کل خوشبے قرآن میں مزید بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔